السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا ٹاپک مصنوعی دانتوں کے متعلق ہے کہ آیا مصنوعی دانت لگوانا شرعاً یہ جائز ہے یا نہیں۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے مصنوعی دانت لگوائے ہوئے ہیں اور اس حالت میں اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے تو اب اس صورت میں وہ غسل کیسے کرے گا، اور اسی طرح نماز کے لیے اگر اس نے وضو کرنا ہے تو ان دانتوں کے لگنے کی صورت میں وہ وضو کیسے کرے گا۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ مصنوعی دانت لگانا شرعاً ان میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ شرعاً جائز ہیں۔ یعنی اگر کسی آدمی کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں یا دانت گر جاتے ہیں، کسی حادثے کے اندر ٹوٹ گئے یا اسی طرح کسی بیماری کی وجہ سے اس کے دانت ٹوٹ گئے، اب اگر اس نے مصنوعی دانت لگوائے ہیں تو مصنوعی دانت لگوانا اس کے لیے جائز ہے۔ اب بات کرتے ہیں غسل کی اور وضو کی۔ اگر کسی آدمی کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی وہ غسل جنابت کرنا چاہتا ہے اس حالت میں، اب وہ کیسے کرے گا؟ ناظرین، اگر وہ مصنوعی دانت جو اس نے لگوائے ہیں اگر ان کو اتارنا نکالنا آسان ہے، یعنی نکالنے کے اندر کوئی مشقت نہیں ہے، بآسانی وہ نکالے جا سکتے ہیں، تو اس صورت میں تو اس آدمی کے لیے غسل کرتے وقت ان دانتوں کو نکالنا ضروری ہوگا۔ یعنی وہ پہلے ان کو نکال لے گا اور پھر وہ غسل کا جو فرض ہے کلی کرنا وہ پورا کرے گا۔ اگر نکالنا آسان ہے اور وہ آدمی پھر بھی نہیں نکالتا تو اس صورت میں پھر اس کا غسل ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ان کو نکالنا مشکل ہے، یعنی بغیر کسی تکلیف کے وہ نہیں نکالے جا سکتے، پھر وہ جسم کا حصہ شمار ہوں گے، یعنی وہ اندر فکس ہو چکے ہیں تو وہ جسم کا حصہ شمار ہوں گے، اب ان کو اتارنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ ان کے لگنے کی صورت میں بھی آدمی غسل کرے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات ہے وضو کی۔ وضو کے اندر کلی کرنا سنت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی وہ کلی والی سنت ادا کرنا چاہتا ہے، اب دانتوں کو نکالنا آسان ہے تو پھر جو وہ اس کی کلی والی سنت ہے وہ اس وقت ادا ہوگی جب وہ دانتوں کو نکال کے کلی کرے گا۔ اگر وہ ان کو نہیں نکالتا تو پھر جو کلی والی سنت ہے وہ سنت ادا نہیں ہوگی، لیکن اس کا وضو ادا ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی آدمی نے مصنوعی دانت لگوائے ہوئے تھے اور اس حالت میں اس کو موت آ گئی، وہ مر گیا، اب جو میت ہے، میت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ دانت بآسانی نکالے جا سکتے ہیں تو انہیں نکال لیا جائے اور پھر میت کو غسل دیا جائے۔ لیکن اگر ان کو نکالنا مشکل ہے، یعنی ان کے نکالنے کی وجہ سے میت کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو اس صورت میں میت کو غسل بھی اسی حالت میں دیا جائے، یعنی وہ دانت لگے رہیں، ان کو نہ نکالا جائے۔ اور جب دفن کریں گے تو تدفین بھی اسی حالت میں ہوگی، یعنی وہ دانت جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو نہ نکالا جائے، کیونکہ نکالنے کی وجہ سے میت کی بے حرمتی ہوگی، تو دانتوں کے لگنے کی صورت میں ہی اس میت کو دفنا دیا جائے گا۔ اس حالت میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ دانت جو ہیں اس کے جسم کا حصہ بن چکے ہیں۔